اسی طرح نکاح کی اہمیت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ تمام جانتے ہیں واقعہ، 3 صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زندگی تھی؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ بس قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اب جب ماں عائشہ نے یہ کہا قرآن نہیں پڑھا تو وہ ایک نے خصم کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ نکاح کرنے سے تو پھر میں عبادتوں میں خلل آ جائیں گا، رسول اللہ اتنی عبادتیں کرتے تھے۔ ایک نے کہا میں ابھی کبھی رات میں سوؤں گا ہی نہیں، اس لیے کہ پھر سوؤں گا تو پھر عبادتیں نہیں ہو سکیں گی۔ ایک نے کہا میں کام دھندا تجارت سب چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ سب چیزوں سے جو ہے میں دین میں جو عمل نہیں کر پاؤں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تب آپ نے کہا اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کون ہے جو تم میں فلاں اور فلاں فلاں ایسی باتیں کرتا ہے؟ یاد رکھو میں نے نکاح بھی کیے ہے، میں راتوں میں سوتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں، النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے۔ اور پھر فرمایا ان تمام چیزوں کے بعد فمن رغب عن سنتی، جو اس سے رغبت نہ رکھے، اس کو وہ نہ کرے، اس پہ عمل نہ کرے، فلیس منی، پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا اور کہا کہ جو یہ نہ کرے خامخواہ کی جس پہ نکاح فرض ہے، یاد رکھیے وہ ضرور کرے، اس کو زنا سے ڈر ہے کہ وہ زنا کر لے نکاح اس سے فرض ہو جاتا ہے، بقیہ لوگوں کے لیے بہرحال سنت رہتا ہے، اس لیے کہ حدیث واضح النکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے ہے۔ اور جو اس کو خامخواہ رغبت نہ رکھے، خامخواہ نہ کرے تو پھر لیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ تو نکاح جو ہے اس کی بڑی اہمیت شریعت میں آتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں دینداری کے تعلق سے اور کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، جب کوئی ایسا لڑکا یا ایسی لڑکی کا رشتہ تمہارے پاس آئے جس کے اخلاق اور دینداری سے تم مطمئن ہو تو پھر نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو دنیا میں زبردست فتنہ اور فساد مچیں گا۔ پھر آج ہم دیکھتے ہیں فتنہ اور فساد دنیا میں کتنا مچا ہے، دیکھیے دینداری تو کہیں لحاظ ہی نہیں ہمارے پاس، باقی تمام چیزیں ہوں گی، آگے تفصیلات میں رکھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر تم دیکھو کسی کے اخلاق اچھے ہیں، دینداری معاملہ اچھا ہے تو اس سے نکاح کر دو، اگر تم ایسے نکاح کا انکار کرو گے تو دنیا میں فتنہ اور فساد مچیں گا۔ آج فتنے اور فساد ہم دیکھنے کتنے مچ چکے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح چند باتیں نکاح کے تعلق سے، جب اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہم نے جانی، چند اور احکامات اس کے تعلق سے دیکھ لیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ مرد اور عورت کا ایجاب قبول جو ہے نکاح کا رکن ہے۔ مرد اور عورت ایجاب و قبول کرے، ایک دوسرے کو پسند کرے تبھی نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ ورنہ ایسا بہت سی بار ہوتا ہے کہ والدین جو ہے لڑکوں سے یا لڑکیوں سے پوچھتے اور نکاح طے کر دیتے اور کہتے بس ہم نے کہہ دیا سن لو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بچے سن لیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ مانے تو آپ کو ان کی اجازت لینا ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ ایجاب اور قبول یہ رکن ہے نکاح کے اندر، یاد رکھیں 4 ارکان ہیں، یہ ارکان میں سے ایک بھی چلا جائے تو نکاح نہیں ہوتا۔ پہلا رکن ہے ولی کا ہونا، لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، یاد رکھیے۔ دوسرا ایجاب و قبول ہونا، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، لڑکے کو لڑکی پسند ہو۔ تیسرا مہر طے ہو، مہر دیا جائے۔ اور چوتھا رکن ہے 2 گواہ ہو، بس یہ نکاح کے رکن ہے۔ رکن وہ چیز ہوتی ہے ارکان جن کا ایک بھی ساقط ہونے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکی نے بغیر ولی کے نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہو سکتا، بغیر ایجاب و قبول کے نکاح وہ نکاح نہیں ہو سکتا، مہر دینے کا ارادہ نہیں کیا وہ نکاح بھی زنا میں آ جائیں گا۔ تو گویا یہ رکن ہے 4، یہ 4 ہی نکاح کے رکن، یاد رکھیے۔ بس اتنا ہی سادہ نکاح ہے کہ ولی راضی ہو، ایجاب و قبول ہو، 2 گواہ ہو اور مہر طے کر لیا، ہو گیا نکاح آپ کا، بس یہی نکاح ہے۔ تو ایجاب و قبول ضروری، یاد رکھیے نکاح کے لیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک خاتون کا نکاح کر دیا گیا جو راضی نہیں تھی کسی اس شخص سے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول میں راضی نہیں تھی، میرا نکاح زبردستی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح توڑ دیا، کہا کہ تیرا نکاح نہیں، اس کا نکاح باطل قرار دیا، دونوں ان کو الگ کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے ایجاب و قبول ضروری ہے، یہ لڑکا لڑکی کو پسند کرے، لڑکی لڑکی کو پسند کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر لڑکا لڑکی اتنی سمجھداری نہیں رکھتے ہیں تو ولی ان کو سمجھائے، منائے، کوشش کرے، لیکن زبردستی نکاح نہ کرے کہ نہیں کرنا ہی پڑے گا، نہیں فلاں کرنا پڑے گا۔ ایجاب و قبول یاد رکھیں اس کی شرط ہے۔ اسی طرح دینداری کا لحاظ نکاح کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دیگر اور چیز کا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ لوگ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں لڑکیوں سے۔ پہلا فرمایا ولی مالیہ، اس کے مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، بہت مالدار لڑکی نکاح کر لو خوب مل جائیں گا۔ وہ لوگ جو لڑکیوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ لڑکی کو صرف نکاح کرے تو کچھ ملے، یہ لوگوں کو بھی میں اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ ماڈرن بھکاری ہے۔ بھیک مانگنے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے، دنیا کا سادہ اصول ہے، کچھ دو اور کچھ لو۔ کیا ایسا ہے کچھ لو اور لو اور لو اور سب لے لو اس کا دکان پر جا کے، کہ میں دکان پر جا کر بولو کہ پیسے بھی دو پھر میں تم سے ہی مال خریدوں گا، بولیں گے کیوں خریدتے ہو پھر مجھ سے، جاؤ۔ سادہ اصول ہے،
کہ مال دو یا کوئی چیز دیتے تو کوئی چیز لی جاتی ہے. آپ نکاح میں لڑکی لے رہے تو کچھ دیجئے مہر. وہ مہر دینا تو دور, لڑکی بھی دو اور جہیز بھی دو اور پلنگ بستر بھی دو, اور وہ بیچارے اس کے جتنے بھائی ہیں وہ سالے وہ نوکر مل جاتے اس کو فری کے, وہ نوکر بھی آ گئے, وہ سسر بیچارہ ہے غریب بوڑھا نوکر, اس کو بھی پورا اسے زندگی بھر روا کر لیتا ہے اور کھاتا پیتا اور مست عیش کرتا ہے داماد. تو یہ ماڈرن بھکاری ہے لوگ. ٹھیک, تو کہا ولی مالہا, اس کے مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں, بہت مالدار ہے نکاح کر لو. دوسرا آپ نے فرمایا ولی جمالہا, لوگ یہ دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت ہے نکاح, بس میرا ہو جانا چاہیے, ہوتا ہے نا خوبصورتی کے بڑے عجیب عجیب پیمانے ہیں لوگوں کے پاس. تیسرا فرمایا ولی حسبہا, ہاں بڑی ننیال بڑا اونچا ہے, ددیال بڑا اونچا ہے, اس وجہ سے اپن لڑکی سے نکاح کر لیں گے. اور چوتھا فرمایا ولی دینہا, اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں, اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تم دینداری کو لازم جانو, بس دینداری کو پکڑ لو. نوجوانوں سے خطاب کیا, اے نوجوانوں دینداری کو لازم جانو, ڈیمانڈ ڈالو دینداری کا, دیندار چاہیے, ختم. اور جب ڈیمانڈ ڈالا جاتا ہے نا تو پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. جو لوگ مینجمنٹ جانتے ہیں, کامرس کے اصول معلوم ہے سب کو, ڈیمانڈ ڈالی چیز آ جاتی, آتی نہیں آتی. ایک زمانہ تھا لوگ جہیز لیتے تھے, اب جب جہیز کی برائی معلوم ہوئی تو اب الگ جگہ سے جہیز لیتے ہیں. اب ایسا کھانے کے بدلے ہاتھ گھما کے کھاتے ہیں. ڈی ایڈ بی ایڈ لڑکی کر لیے تو زندگی بھر کا مسئلہ حل ہو جاتا. ڈی ایڈ بی ایڈ کر لو, پرماننٹ جاب والی ہونا, گھر سے وہاں سے باپ لگا کے دیتا بیچارہ نوکری, اور پوری زندگی بھر بیٹھ کے 15 20 18 ہزار 28 ہزار 40 ہزار جو بھی اس کی تنخواہ کھاتے رہتا ہے. یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے. تو جیسی لوگوں نے ڈیمانڈ ڈالا ڈی ایڈ بی ایڈ, دیکھیے سارے والدین بیچارے شادیوں کے لیے لڑکیوں کو ڈی ایڈ بی ایڈ کرا رہے ہیں تاکہ میرے بچی کا بس نکاح ہو جائے, ہے نا. تو یہ بھی جہیز ہے, یاد رکھیے, یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو لوٹنے کا, زیر بار کرنے کا. بہرحال تو رسول اللہ نے 4 چیزوں کے سے فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں, لازم قرار دیا دینداری. پہلا کہا کہ جو ہے لوگ جو نکاح کرتے پیسوں کے لیے, مومن پیسوں کے لیے نکاح کرتا, دینداری اصل ہے. اس لیے کہ مال و دولت آج ہے کل چلا جائے گا, آخرت تھوڑی سنورنے والی مال و دولت سے. آخرت سنورتی ہے اچھے اعمال سے, اچھی بیوی سے, اس سے اچھی اولاد ہوں گی, وہ اولاد ثواب جاریہ بنتی ہے. دوسرا فرمایا خوبصورتی, لوگ خوبصورتی کے لیے جو ہے نکاح کرتے لڑکیوں سے, اور بہرحال خوبصورتی کی بھی ایسے پیمانے ہیں آج کل کے جسی کو انتہا نہیں. اکثر شکایتیں لوگ لاتے ہیں, والدین آتے ہیں کہ دیکھو نا بچی بس تھوڑی سی موٹی ہے تو لوگ بول رہے ہیں نکاح نہیں ہوگا, تھوڑا سا رنگ کم ہے تو پریشان ہے ہم کہ کسی کو پسند نہیں کرتا اور فلاں ہے. اور لڑکوں کی ڈیمانڈ کی مجھے ویسی ہونا, بلکہ ویسی نہیں, امی کو فوٹو بتا کے یہ ایسی. میں کہتا ہوں بیٹا وہ ایک ہی ہے, اور کس کے نصیب کی کس کو بھی نہیں معلوم. ایک ہی ہوتی ہے نا, وہ جو دیکھ کر بتاتا ہے, ماڈل, فلم سٹار, ہیروئن یا جو بھی اس کے لیے ہو, وہ ایک ہی رہتی بیچاری. اب تم سبھی چیز کی طرف انگلیاں کریں گے تو کیسا ہوگا, کتنوں کو اپنی طرف یہ ایسی ہونا. اب یہ نہیں تو کسی اور کو ایسی تلاش کرو جس کے اندر بنیادی خوبصورت ہونا, خوبصورتی کا پیمانہ کی گوری ہونا, اور لمبی ہونا, ہے نا, اور ہائٹ لیکن لمبائی میں 5 2 نہیں 5 1 ہونا, یا 5 سے زیادہ 2 سے کم 5 2 سے. اتنے اسپیسیفکیشنز کہ جیسا جا کر میں کوئی ہارلی ڈیوڈسن کی بائک خرید رہا ہوں جس میں خود لکھ کے دینا پڑتا ہے انجن کون سا ہوگا, کتنی سی سی کی گاڑی ہوگی, ہارن کون سا ہوگا, ایکسیلیٹر کیسا ڈالیں گے, ٹائر کا سائز کیا ہوگا, سب دے رہے ہیں. جو چیز پیدا ہوتی ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو چیز بنتی ہے اس میں سب شرائط لگ سکتی ہے نا. میں مجھے ایک فلاں چیز بنا کے دیجیے, ایسی 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 ہونا. مینوفیکچر جو چیز ہوتی ہے وہ چیز جیسے بولے ویسے بنتی ہے. جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کیسے بنائیں گے آپ اس کو, اتنا اونچا, اتنا لمبا, اتنا گورا, اتنا فلاں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گوری لڑکی چاہیے, لمبی لڑکی چاہیے, فلاں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے پھر تو آپ کے لیے ایک ہی حل ہے, آپ ٹیوب لائٹ سے شادی کر دیجیے, چم چم چمکتی ہے ایک دم, اور جتنی لمبی بولے اتنی لمبی, جتنی پتلی بولے اتنی پتلی رہتی ہے. الگ الگ ماڈلس آتے, الگ الگ سائزز آتے. آپ کو ایک عورت نہیں چاہیے, ایک لڑکی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جب آپ کو لڑکیاں پیدا ہوئی تو کیا آپ نے اللہ کو خط لکھا تھا یا آپ نے خود اسپیسیفکیشن ڈالے تو ویسی بچی پیدا ہوئی آپ کو؟ نہیں. تو دوسروں گھر کیسے پیدا ہوں گی ویسی لڑکیاں؟ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتی ہے, وہ تو جیسے ہوں گے آپ کو قبول کرنا ہوگا ان کے دینداری کی بنیاد پر. آج تو انسان کو لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے.